الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ عالم میں چاروں طرف ہے چرچا حسین کا، عالم میں چاروں طرف ہے چرچا حسین کا، دونوں جہاں میں بٹتا ہے صدقہ حسین کا، دونوں جہاں میں بٹتا ہے صدقہ حسین کا۔ محتاج وہ نہیں ہیں آب فرات کے، محتاج وہ نہیں ہیں آب فرات کے، کیونکہ کوثر سے ہے بھرا ہوا پیالہ حسین کا، کوثر سے ہے بھرا ہوا پیالہ حسین کا۔ اور اے خاک کربلا تجھے لاکھوں سلام ہوں، اے خاک کربلا تجھے لاکھوں سلام ہوں، تڑپا ہے تیرے قلب پہ لاشا حسین کا، عالم میں چاروں طرف ہے چرچا حسین کا۔ پھر ہے یزید وقت کی یلغار اے خدا، پھر ہے یزید وقت کی یلغار اے خدا، پر آتا نہیں نظر کوئی بیٹا حسین کا، آتا نہیں نظر کوئی بیٹا حسین کا۔ معزز احباب عاشقان رسول، واقعہ کربلا اس کے بہت سارے پہلو ہیں جن کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ایک پہلو تو حضرت امام علی مقام سیدنا امام حسین پاک کی ذات ببرکات، آپ کا اس دنیا میں تشریف لانا، آپ کی ذات ببرکات کو نبی پاک کی ذات کے ساتھ بہت ساری مماثلتیں اور مشابہتیں حاصل ہیں۔ مثلا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابھی دنیا میں آئے نہیں تھے، مگر آپ کے دنیا میں آنے سے پہلے ہی آپ کا ذکر جاری تھا۔ اسی طرح امام حسین پاک دنیا میں آئے نہیں تھے، آپ کے آنے سے پہلے ہی آپ کا ذکر جاری تھا۔ ستاروں کا علم رکھنے والے اور کوہان عرب وہ بھی حضور کا ذکر کیا کرتے تھے۔ اس پہ میری ایک پوری کتاب ہے عربی میں، وہ 300 صفحات کی کتاب ہے کہ حضور کی آمد سے پہلے آپ کا ذکر خیر، ابھی آپ آئے بھی نہیں تھے تو آپ کا چرچا پہلے جاری تھا۔ تو انشاءاللہ میری کوشش ہے کہ میں اس کا اردو میں ترجمہ کروں، تو اس کا ایک حصہ جو ہے وہ اس کا ترجمہ ہو چکا ہے الحمدللہ، اور وہ جلد چھپ بھی جائے گا، دعا کریں۔
امام حسین پاک کا ذکر بھی پہلے جاری تھا۔ مثلا ایک دن حضرت ام فضل حضور کی چاچی جان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئیں اور آ کے پریشانی کی کیفیت میں عرض کیا، حضور میں غمزدہ ہوں، میں نے ایک خواب دیکھا ہے اور وہ خواب دیکھ کے میں ڈر گئی ہوں۔ خواب میں نے یہ دیکھا ہے کہ آپ کے جسم کا ایک ٹکڑا کاٹ کر میری گود میں رکھ دیا گیا ہے، تو میں گھبرا گئی ہوں، یہ کیا میں نے دیکھا ہے؟ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، چاچی جان آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ میری بیٹی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا ان کو ایک بیٹا عطا کرے گا جو تیری گود میں کھیلا کرے گا، اس کا نام حسین ہوگا۔ یعنی ایک بی بی نے، حضور کی چاچی جان نے خواب میں دیکھا کہ حضور کے جسم کا حصہ وہ کاٹ کر ان کی گود میں رکھ دیا گیا ہے، تو وہ پریشان ہوئی کہ اس سے کیا مراد ہے، اس خواب کی تعبیر کیا ہے؟ تو یہ میرے آقا کا علم دیکھیے، حضور نے بتا دیا کہ میری بیٹیوں میں سے حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا ان کا ایک بیٹا ہوگا جن کا نام حسین ہوگا اور وہ تیری گود میں کھیلا کرے گا، یہ تیرے خواب کی تعبیر ہے۔ اور جیسے انہوں نے بیان کیا بالکل ویسے ہی ہوا۔ ابھی امام حسین پاک پیدا بھی نہیں ہوئے تھے، آپ کے آنے کا چرچا پہلے ہی جاری تھا۔ دوسری بات، حضرت امام حسین پاک کی ذات ببرکات، آپ کو زندگی میں جس طرح کے واقعات پیش آئے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضور کی حیات طیبہ میں بھی اس کی مثالیں ملتی ہیں۔ مثلا حضور کو گھر بار چھوڑنا پڑا، امام حسین کو بھی گھر بار چھوڑنا پڑا۔ حضور کا مقابلہ وقت کے ظالم اوباش لڑکوں کے ساتھ ہوا میدان طائف میں، امام حسین پاک کا مقابلہ بھی وقت کے ظالم اوباش نوجوانوں کے ساتھ کوفہ کی سرزمین پہ ہوا۔ حضور پہ پتھراؤ ہوا، خون مبارک جاری ہوا، امام حسین پاک پہ تیروں کی بارش کی گئی۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے تو آپ کے ہونٹ مبارک ہل رہے تھے۔ امام حسین پاک دنیا سے تشریف لے گئے، سر انور نیزے پہ تھا، پھر بھی ہونٹ مبارک ہل رہے تھے۔ بڑے بڑے دنیا میں قاری آئے، کسی نے مسجد میں بیٹھ کے تلاوت کی، کسی نے محفل میں بیٹھ کے تلاوت کی، کسی نے ساؤنڈ پہ بیٹھ کے تلاوت کی، کسی نے ٹی وی پہ بیٹھ کے تلاوت کی۔ امام علی مقام جیسا قاری کوئی نہیں دیکھا جس نے نیزے پہ چڑھ کے تلاوت کی۔ سرے نیزے پہ حضرت نے سنایا یوں کلام اللہ، سرے نیزے پہ حضرت نے سنایا یوں کلام اللہ، پیمبر بھی ہوئے حیران، تلاوت ہو تو ایسی ہو، اور نماز عصر حضرت نے پڑھائی جا کے جنت میں، نماز عصر حضرت نے پڑھائی جا کے جنت میں، شہیدوں کی نمازوں کی امامت ہو تو ایسی ہو، شہیدوں کی نمازوں کی امامت ہو تو ایسی ہو۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، زندہ باد۔ میں بات کر رہا تھا میرے نبی کی اور امام حسین کی مشابہتیں، ایک نانا ہیں دوسرے نواسے ہیں، فیض تو میرے آقا کا ہے۔ ایک دن بی بی پاک سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئی اور عرض کیا، یا رسول اللہ، یا حبیب الآقا، حسین میرے ساتھ ہے، اپنی وراثت میں سے اسے حصہ دے دیں۔
اپنی، یہ مسئلہ تو حل ہو گیا تھا حضور کی حیات طیبہ ظاہرہ میں، حضور اپنی وراثت میں سے حسن و حسین کو حصہ دیں، تو حضور نے فرمایا میں دے دیتا ہوں، اما الحسن فلہ ہیبتی وسوددی، حسن کو میں نے اپنی ہیبت اور میں نے اپنی سرداری حسن کو عطا کر دی، حضور حسین کو بھی دے دے، تو حضور نے فرمایا فلہ جرتی وجودی، حسین کو میں نے اپنی جرت بھی عطا کر دی، حسین کو میں نے اپنی سخاوت بھی عطا کر دی۔ ویسے تو سب کچھ ہی ملتا ہے نا بارگاہ نبوی سے، پر حضور نے دو چیزیں خاص جو عطا کی وہ پتہ کون سی ہیں؟ ایک جرت، ایک سخاوت، یہ دو چیزیں، یہ دو وصف ہیں۔ اور یہ یاد رکھیے گا، میں ایک راز کی بات کر رہا ہوں، سادات میں کوئی حسنی ہوتا ہے، کوئی حسینی ہوتا ہے۔ سادات امام حسن کی اولاد میں سے ہوتے ہیں یا کوئی سید امام حسین پاک کی اولاد میں سے ہوتے ہیں۔ آج بھی دیکھ لیں، جو حسنی سید ہوں گے اللہ سرداری اور اللہ ہیبت ان کو عطا کرتا ہے زیادہ، اور جو حسینی سید ہوں گے اللہ جرت اور سخاوت ان کو عطا کرتا ہے۔ مجموعی طور پہ دونوں میں یہ باتیں ہوتی ہیں، لیکن میں کثرت کی بات کر رہا ہوں۔ امام حسین پاک کی ذات برکات کو جو حضور کی جرت ملی، میں اس کی ایک مثال پیش کرنا چاہتا ہوں تاکہ ہمارا ایمان تازہ ہو اور دل کا زنگ اتر جائے۔ میرے نبی کی جرت کا عالم کیا ہے؟ پورے کفار مکہ اکٹھے ہو کے آگے جناب حضرت سیدنا ابو طالب علیہ رحمت الغالب کے ہاں، اور آ کے کہنے لگے جناب ابو طالب، آپ کے بھتیجے ہمارے بتوں کو برا بھلا کہتے ہیں، آج دو ٹوک فیصلہ کریں، بات کلیئر کریں، آج کا دن ہم آپ کو دے رہے ہیں، اس سے بات کر لیں، ہمارے بتوں کی توہین بند کی جائے۔ جب وہ چلے گئے تو حضرت ابو طالب نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا، میرے بھتیجے، آج سارا مکہ اور سارے کفار اکٹھے ہو گئے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ آپ بتوں کی مذمت چھوڑ دیں اور اپنے واحد رب کا پرچار بند کر دیں۔ میرے آقا کی جرت دیکھیں، سارا مکہ کفار ایک طرف، مصطفیٰ کریم حضور کی ذات ایک طرف، سرکار کی جرت دیکھیں۔ حضور نے فرمایا، چاچا اگر یہ کفار مکہ میرے دائیں ہاتھ پہ سورج رکھ دیں اور میرے بائیں ہاتھ پہ چاند رکھ دیں، میں رب کی وحدانیت بیان کرنے سے پیچھے نہیں ہٹ سکتا۔ یہ وحدانیت ہے۔ اور غزوہ حنین میں دیکھ لیں، جنگ جاری ہے، تیروں کی بارش ہو رہی ہے، اور ایک وقت وہ آیا کہ جب سب پیچھے رہ گئے، سب پیچھے رہ گئے، اور میدان جہاد میں میرے آقا سب سے آگے دشمنوں کے اندر داخل ہو رہے ہیں، اور اس وقت حضور کی زبان سے نکل رہا ہے، انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب، انا النبی لا کذب، اے کفار میں مصطفیٰ ہوں، میں نبی ہوں، میں جھوٹ نہیں بولتا اور میں ڈرتا بھی نہیں ہوں، کسی سے نہیں ڈرتا۔ انا ابن عبد المطلب، اس لیے کہ میں دادا عبد المطلب کا بیٹا ہوں، میرا دادا شیر تھا، میرا باپ جرت مند تھا، میں جرت مندوں کی اولاد میں سے ہوں۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پورے کے پورے حضور کے ساتھی پیچھے رہ گئے، حضور اکیلے دشمنوں پہ جا کے حملہ کر دیتے۔ یہ جرت مصطفیٰ ہے، اور اس جرت کا رنگ دیکھنا ہو تو وہ امام حسین کی ذات ہے۔ وہ جرت، وہ استقامت، وہ عزیمت کہ قیامت کے دن تک دنیا اس کی مثال دیتی رہے گی۔ آج لوگوں کا ایمان زندہ ہے تو امام حسین کے جذبے کی وجہ سے۔ ہاں، دو باتیں ہیں۔ جس وقت امام حسین پاک کے سر انور کو نیزے پہ رکھ کے دمشق کی مسجد میں لے جایا گیا، بڑی اہم بات کرنے لگا ہوں۔ جب دمشق کی جامع مسجد میں امام حسین پاک کے سر انور کو رکھا گیا اور انہوں نے کہا نماز پڑھ لیں، بدبختو حضور کے نواسے کو شہید کرتے ہو پھر نمازیں پڑھتے ہو۔ نماز پڑھنے کے لیے آئے تو ان کا وہ جو امام تھا اس نے آیت پڑھی، ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا،
کہ اصحاب کہف اور ان کا کتا، اصحاب کہف ان کی تختی اور ان کا کتا یہ رب کی نشانی ہے۔ جب یہ آیت پڑھی تو امام حسین کے ہونٹوں سے جواب آیا، امام سیوطی نے اس کو نقل کیا، آپ نے فرمایا بل قتلی و حملی اعجب من قصۃ اصحاب الکہف۔ آپ نے فرمایا قاری صاحب تمہیں اصحاب کہف کے ولی اور ان کا کتا تو یاد ہے، بل قتلی و حملی اعجب من قصۃ اصحاب الکہف، میرا واقعہ تو اصحاب کہف سے بھی بڑا واقعہ ہے، مجھے جو در در پہ اٹھائے پھرتے ہو میرے سر انور کو، یہ واقعہ تو اس واقعے سے بھی بڑا ہے، اس پہ غور تو کرو ذرا۔ جب میں نے غور کیا تو مجھے سمجھ آیا یہ واقعہ تو واقعی بہت بڑا ہے۔ کیسے؟ ایک ہوتا ہے مابہ الاشتراک اور ایک ہوتا ہے مابہ الامتیاز۔ کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو مشترک ہوتی ہیں، مشترک سب میں سانجھی ہوتی ہیں، جیسے سارے کے سارے مقتدی ہیں، اور کچھ ہوتا ہے کسی کا امتیازی وصف، جیسے سارے مقتدی ہیں مگر ایک امام بھی ہے، وہ مقتدی بھی ہے اور امام بھی ہے، وہ اس کا سارے اسکول میں ماسٹر ہوتے ہیں اور ان میں ایک ہیڈ ماسٹر بھی ہوتا ہے، وہ اس کا امتیازی وصف ہوتا ہے۔ ہاں امام حسین پاک نے فرمایا او بھائی کچھ چیزیں ہم میں مشترک ہیں، مجھ میں اور اصحاب کہف میں، پر کچھ میرے امتیازی نشان بھی ہیں، ذرا ادھر بھی توجہ دیں۔ ہم میں مشترک بات تو یہ ہے کہ اصحاب کہف وہ جو اللہ کے ولی تھے، ہم میں مشترک بات تو یہ ہے کہ ان کا مقابلہ بھی وقت کے ظالم بادشاہ کے ساتھ تھا اور میرا مقابلہ بھی وقت کے ظالم بادشاہ کے ساتھ تھا۔ دوسری بات مشترک یہ ہے ان کو بھی گھر بار چھوڑنا پڑا، مجھے بھی گھر بار چھوڑنا پڑا، انہوں نے بھی اپنے دین کو بچایا، میں نے بھی دین کو بچایا، لیکن میرا امتیازی نشان یہ ہے کہ انہوں نے اپنے ایمان کو بچانے کے لیے غار کا سہارا لیا اور غار میں جا کے چھپ گئے۔ میں کسی غار میں جا کے چھپا نہیں، کربلا کی دھرتی پہ یزیدی درندوں کے ساتھ ٹکرا کر اپنا سر رب کی بارگاہ میں پیش کر کے بتا دیا وہ پچھلے دور کے ولی تھے، میں مصطفیٰ کا نواسا ہوں۔ آپ جھکے نہیں، آپ کہیں جا کے چھپے نہیں، بلکہ کربلا میں میدان میں کھڑے ہو کر ڈٹ کر دین متین پہ پہرا دیا، حضور کے دین کی عزت کو بحال کیا، دنیا کو پیغام دے دیا۔ اگر جنتی جوانوں کے سردار وہ میدان کربلا میں دین کے لیے شہید ہو سکتے ہیں تو بعد میں آنے والوں تم کیوں نہیں ہو سکتے؟ کیا پیغام تھا؟ کیا پیغام تھا؟ پیغام یہ تھا کہ یزید نے شراب کو حلال قرار دے دیا تھا، شراب پینی شروع کر دی تھی، کتے لڑانے شروع کر دیے تھے، بندر نچانے شروع کر دیے تھے، جو محرمات کے رشتے ہیں، گھر کے قریبی رشتے، اس بدبخت نے ان سے نکاح جائز قرار دے دیا تھا، اللہ کی حرام کردہ چیزوں کو حلال بنا دیا، حلال چیزوں کو حرام کر دیا۔ امام پاک نے فرمایا میرا یہ ہاتھ حضور کے ہاتھ میں رہا ہے، میں نے حضور کی لعاب دہن کا بوسہ لیا ہے، زبان کا بوسہ لیا ہے، حضور کے ہونٹ چوسے ہیں، مجھے سرکار نے بچپن میں پالا ہے، 7 سال 7 مہینے 7 دن مصطفیٰ کریم نے میری پرورش کی ہے، مجھے اپنے کندھوں پہ بٹھایا ہے، نماز میں میرے سرکار حالت سجدہ میں ہوتے تھے، میں اوپر بیٹھ جاتا تھا تو حضور سجدہ لمبا کر دیتے تھے، میرے رونے پہ حضور فاطمہ الزہرا کو آ کے کہتے تھے حسین کو رلایا نہ کرو، اس کے رونے سے میرا دل رونے لگتا ہے، اس کو تکلیف نہ دیا کرو۔ میرے سرکار نے میرے لاڈ اس طرح لیے اور اس طرح مجھ سے پیار کیا، آج اگر میں اس یزید پلیت کے ہاتھ پہ بیعت کر لوں تو پھر قیامت تک کون ہے جو کلمہ حق کے ساتھ کھڑا ہوگا؟ قیامت تک اگر لوگ کھڑے ہوں گے تو وہ میرے وجود کو دیکھ کر کھڑے ہوں گے۔ اور رب کعبہ کی قسم آج بھی اگر غور سے دیکھیں، کشمیری لیڈر شبیر شاہ سے کسی نے پوچھا کہ تمہارا سب ساتھ چھوڑ گئے، سب نے تمہارا ساتھ چھوڑ دیا، مگر اے کشمیریوں تم پھر بھی ڈٹ کے کھڑے ہو، تم پھر بھی یوم سیاہ منا رہے ہو، تم پھر بھی ہندو درندوں کے سامنے ڈٹ کے کھڑے ہو، ابھی بھی تم نے ان کو قبول نہیں کیا۔ وہ کون سی شے ہے جو آج تک تمہیں جھکا نہیں سکی؟ وہ کون سی شے ہے جس کی بنیاد پہ تم کھڑے ہو؟ تو اس سید زادے نے کہا وہ شے ہے امام حسین پاک کی ذات۔ جب ہم دیکھتے ہیں کربلا کا منظر تو ہمیں حوصلہ ہوتا ہے
کہ ہم اس امام حسین پاک کی ذات کو ماننے والے ہیں جنہوں نے اپنا بیٹا علی اصغر 6 مہینے کا وہ بھی قربان کر دیا، جوان شہزادہ شبیہ مصطفیٰ حضرت شہزادہ علی اکبر اس کو بھی قربان کر دیا، اونو محمد بھی نچھاور کر دیے، خاندان کا خاندان در مصطفیٰ پہ لٹا دیا۔ تو ہم کیا ہیں اگر ہماری عزتیں اور ہماری جوانیاں حضور کے دین پہ لٹ جائیں؟ آج بھی ڈٹ کے کھڑے ہیں۔ ہیبت اللہ سے کسی نے پوچھا افغانستان میں 42 ممالک نیٹو کی افواج تھی تمہارے اوپر حملہ آور، اور امریکہ 20 سال تک تم پہ ڈیزی کٹر بم پھینکتا رہا، مگر اس کے باوجود کون سی بات تھی جس نے تمہیں جرت دی؟ انہوں نے کہا وہ ایک ہی بات تھی، وہ تھی میدان کربلا، کہ کربلا میں امام حسین پاک نے اپنا سب کچھ قربان کر دیا۔ ہم آخری دم تک لڑتے رہیں گے، آخری سانس تک لڑتے رہیں گے۔ حماس کا بہت بڑا لیڈر، اس سے کسی نے پوچھا تھا اے فلسطینیوں، تمہارے چھوٹے چھوٹے بچے چھوٹی چھوٹی اینٹیں اور پتھر لے کر ٹینکوں کا مقابلہ کرتے ہیں اور اسرائیلی درندوں کا مقابلہ کرتے ہیں، تمہارے پاس اسلحہ نہیں ہے، فورسز نہیں ہے، پیسہ نہیں ہے، جدید ٹیکنالوجی نہیں ہے، پھر کس حوصلے پہ تم اسرائیلی ٹینکوں اور طیاروں کے سامنے ڈٹ جاتے ہو؟ ایک ہی جواب دیا، انہوں نے کہا جب ہمارا کوئی بوڑھا فوت ہوتا ہے تو ہم امام حسین کو یاد کر لیتے ہیں، جب کوئی جوان شہید ہوتا ہے شہزادہ علی اکبر کو دیکھ لیتے ہیں، جب کوئی بچہ شہید ہوتا ہے حضرت علی اصغر کو دیکھ لیتے ہیں، جب کسی بیوی کو تکلیف آتی ہے تو ہمیں سیدہ زینب سلام اللہ علیہا یاد آ جاتی ہے۔ آپ دیکھیں ان لوگوں نے کس طرح مشکل سے مشکل حالات میں دین پہ پہرا دیا۔ اور ایک پیغام بھی میں دینا چاہوں گا، امام عالی مقام سیدنا امام حسین، سیاہی چھائی ہوئی ہے، میں تمہیں اجازت دیتا ہوں، میری اور یزید کی دشمنی ہے، تم درمیان میں میری وجہ سے آ گئے ہو، میں تمہیں اجازت دیتا ہوں، تم سارے ایک ایک کر کے چلے جاؤ، میں تم سب پہ راضی ہوں، تم نے اس صحرائے کربلا تک میرا ساتھ دیا ہے، میں تم سب پہ راضی ہوں، میں نے تم سب کو معاف کیا، تم سب اپنے اپنے گھروں میں چلے جاؤ اور اپنے اپنے ڈیروں پہ جا کے بس جاؤ اور مجھے میرے حال پہ چھوڑ دو۔ ان 72 کربلا کے مجاہدین میں سے کسی ایک نے بھی آپ کا ساتھ نہ چھوڑا، اور سب نے یکجا ہو کر کہا نحن نقتل معک، ہم شہید ہوں گے تو آپ کے ساتھ ہوں گے، ہم زندہ رہیں گے تو آپ کے ساتھ رہیں گے۔ اور پھر تاریخ نے دیکھا انہوں نے حق ادا کر دیا۔ آپ نے اپنی بہن حضرت سیدہ زینب سلام اللہ علیہا سے جو وصیت کی آخری رات، وہ ہماری اور ان کی مشترکہ کتابوں میں موجود ہے۔ آپ نے فرمایا تھا میری بہن اس سفر کربلا کے 2 حصے ہیں، ایک کل میری شہادت پہ ختم ہو جائے گا، اور سفر کربلا کا دوسرا حصہ وہ تمہارے سفر سے شروع ہو جائے گا۔ آدھی کربلا کی جنگ میں نے جیتنی ہے اور باقی آدھی کربلا کی جنگ تم نے جیتنی ہے۔ آج کے دن تک ہم اہل بیت اطہار کی بیویوں کا کسی نے ایک بال تک نہیں دیکھا، آج تک ہم نے اپنی اقدار پہ پہرا دیا ہے۔ اے میری بہن، میرے دنیا سے جانے کے بعد لا تشق الجیب، تم نے اپنے گریبان کو نہیں پھاڑنا، تم نے اپنے بال ننگے نہیں کرنے، تم نے اہل بیت اطہار کی بیٹیوں کے سروں پہ چادر رکھنی ہے، تمہیں مشکل سے مشکل حالات میں بھی اگر پالا پڑے تو ان یزیدیوں کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلانا، صبر کرنا ہے۔ ہمارے گھرانے کا پیغام صبر ہے، ہمارے گھرانے سیدہ بی بی پاک فاطمہ الزہرا آپ کا پیغام حیا ہے۔ تم نے صبر اور حیا کے ساتھ اس قافلے کو واپس مدینہ طیبہ نانا جان کے روضہ پاک تک لے کے جانا ہے۔ اور یہ یاد رکھنا، مجھے تم پہ یقین ہے، میں اگر علی کا بیٹا ہوں تو تو بھی فاطمہ الزہرا کی بیٹی ہے، ہم دونوں نے ایک باپ اور ایک ماں کا ہم نے حصہ لیا ہے، اور ہم ان دونوں کی خیر کے وارث ہیں۔ سب کچھ لٹ جائے اور کل جس وقت میرے وجود پہ گھوڑے چلیں گے تو اے میری بہن اس وقت سب سے مشکل مرحلہ ہوگا تیرے لیے، جب گھوڑے میرے جسم کو روندیں گے تو اس وقت یاد رکھنا میرے گوشت کا ایک ایک ٹکڑا اگر میری ہڈیوں سے جدا ہو جائے تو تمہاری آنکھ سے آنسو نہیں آنا چاہیے، تمہارے دوپٹے اور تمہارے بالوں کے درمیان میں فرق نہیں آنا چاہیے۔ پھر خدا کی قسم جس طرح امام حسین پاک نے وصیت کی تھی، آج تک تاریخ گواہ ہے، سیدہ زینب سلام اللہ علیہا نے اس پہ پہرا دیا، پردے پہ پہرا دیا،
ان کی نگاہ پہ پہرا دیا، پانی پہ پہرا دیا، روزے پہ پہرا دیا، حتیٰ کہ امام زین العابدین فرماتے ہیں میری پھوپھی جان نے اتنا پہرا دیا کہ کربلا کے اس لٹے ہوئے قافلے سے لے کر مدینہ طیبہ جانے تک 6 مہینے کا پورا سفر تھا، ایک مرتبہ بھی میری پھوپھی جان کی تہجد کی نماز بھی قضا نہیں ہوئی۔ یہ ان کا پیغام تھا کربلا کے باسیوں کا، ان مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضور کی آل پاک کا۔ اس پیغام کو ہم نے اگلی نسلوں تک منتقل کرنا ہے۔ ہم میں سے ہر شخص پہ ذمہ داری ہے ہم اپنے آنے والی نسلوں کو شرم و حیا کا پیغام دیں۔ آج سب سے بڑی پریشانی ہے میڈیا کے بل بوتے پہ، سوشل میڈیا، موبائل، ٹک ٹاک، اور اس پہ مسلمان بچیوں کو میدان میں لایا جا رہا ہے، فحاشی اریانی کر کے لوگوں کے درمیان ظلم و ستم اور تباہی و بربادی لائی جا رہی ہے، اور لوگوں کو ہوسناک کرنے کے لیے اس طرح کے شہوانہ کیس پیش کیے جا رہے ہیں۔ اپنی نسلوں کو بچانا ہوگا۔ امام حسین کا صحیح پیغام یہ ہے، کربلا کے میدان میں آپ نے پہرا دیا، اور آپ کی بہن سیدہ زینب نے بچیوں کے پردے پہ پہرا دیا۔ اپنے گھروں میں پردے کا ماحول لائیں۔ ایک مرتبہ جب یزید کے دربار کے قریب سے قافلہ گزر رہا تھا تو اس وقت ایک یزیدی فوجی جب قریب ہوا تو آپ نے فرمایا بدبخت دفع ہو جا، تجھے نہیں پتا یہ اہل بیت اطہار کی بچیاں جا رہی ہیں۔ تو آج بعد از نماز مغرب ہمارا جو ماہانہ پروگرام ہے، ہر مہینے چاند کے دوسرے جمعۃ المبارک پر بعد از نماز مغرب کا عشاء انشاءاللہ تعالی آج یہاں پہ ہوگا، جس میں اہل بیت اطہار کے اخلاق حسنہ پیش کیے جائیں گے۔ تمام دوست اس میں بھی ضرور شرکت فرمائیں۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔